کیا یہ یہاں سے نکل سکتے ہیں؟ ان کے کوئی راستہ نظر آ رہا ہے کہ کہاں سے جائیں، کیا کریں؟ جی کہاں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، فائنل نہیں ہو رہا. یہ امپاسبل امیجز ہیں، تصاویر ہیں ایسی جس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ ہماری زندگی میں ایسے کتنے سارے مسئلے مسائل ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے، اور ہم الجھ جاتے ہیں جب انہیں حل کرنے میں، تو وہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہم کسی ایسی چیز کو حل کرنا چاہ رہے ہیں جس کا کوئی حل. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کرنا کیا چاہیے کہ جو چیز ابھی حل نہیں ہوتی دکھائی دے رہی، اسے موقع دیا جائے کہ وقت کے ساتھ کوئی راستہ نکل آئے گا، کہ جب ہم کچھ ایسا بنا سکیں کہ ہم انہیں یہاں سے نکال سکیں، جب ہم کوئی باہر کی مدد کے تھرو کسی طریقے سے ان کی مدد کر کے انہیں اس مشکل سے نکال سکیں. لیکن موجودہ حالات میں اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے. تو نہ تو خود پشیمان ہونے کے لیے کہ میں اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکال پا رہا. جیسے ہمارے گھروں میں کبھی کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے، اور کسی ایسی بیماری کی وجہ سے ہمارا کوئی ایسا پیارا جو ہے وہ زندگی سے ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ میں اتنا غریب کیوں رہ گیا، میرے پاس اتنے پیسے کیوں نہیں ہیں کہ میں اس کا علاج کرا کے صحیح کرا سکتا. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ شاید میری کوتاہیوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا. ہم غیر ضروری وزن اپنے کاندھے پہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری اپنی ذہنی صحت بھی خراب ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات وہ بلیم ہم دوسروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم اپنی ماؤں کی خدمت کے لیے، اپنے باپ کی خدمت کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے نارملی اپنی بیویوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں بہت زیادہ. ان کے ساتھ ہم بہت سارے ٹائم پہ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جو کہ نامناسب ہے. اب یہی وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، اس کبھی کبھار ہم اپنی ماں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ وہ ہماری بیوی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کر رہی. تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا ظاہری طور سے کوئی حل موجود نہیں ہے، تو ابھی انتظار ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ زندگی چل رہی ہے تو راستہ نکل آئے گا. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا راستہ ہمارے لیے کھول دے گا جس سے ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے. یہ والا معاملہ ہمارا جب ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں، اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ڈفرینسز ہیں نا جن کا کوئی حل نہیں ہے، اور ہم اس میں الجھ کے اپنی اپنی بات پہ اٹک جاتے ہیں کہ جو میرا پہلو ہے، میری ہی چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں اسے مانا جائے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم پاکستان میں جتنی فرقہ بندی، جتنی ہماری آئیڈیالوجی ہے، ہم اپنے فرقے میں بھی فردر ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے دوسرا، کیونکہ پھر شخصیت سازی پہ آ جاتے ہیں، کسی شخصیت کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ سب کچھ اٹکتا کسی ایسی جگہ پر ہے جس کا حل کوئی نہیں ہوتا، اور ہم اس کے سولوشن میں بھٹکتے بھٹکتے جو ہے نا خود بھی بھٹک جاتے ہیں، اور ایسے نقصان کی طرف چلے جاتے ہیں جو آگے کے لیے بھی خرابی پیدا کرتا ہے. تو سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ زندگی میں جو بھی مسئلہ آیا، جو بھی پریشانی آئی، اس پریشانی کو دیکھنے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس زاویے سے دیکھیں جو آپ کا زاویہ ہے، لیکن دوسری طرف آپ اس کے زاویے سے بھی ضرور جا کے دیکھیں جس سے دوسرا کہہ رہا ہے. آپ اس کے زاویے میں، اس کی پوزیشن پہ بیٹھ کے اس کی طرف سے چیزوں کو دیکھنا. جیسے ابھی میں نے جب آپ کو کہا کہ اس میں بوڑھی عورت ہے، تو آپ کو پہلے فیز میں نہیں نظر آئی. پھر جب آپ نے اوپن کیا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب دکھا رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن آپ اس پہ ضد پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو ہے ہی، آپ زبردستی کر رہے ہیں، تو پھر آپ نہیں دیکھ سکتے تھے. لیکن آپ نے کہا کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں تو جسٹ ہم اپنی توجہ لگا کے دیکھیں، تو پھر آپ کو وہ نظر آ گیا. اور بعض اوقات نہیں بھی نظر آئے تو صرف اتنی عزت کر لینا بھی بہت ہوتا ہے کہ اسے نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے سچ ہوگا. تو مجھے کسی کو جھوٹا بولنے کا اختیار نہیں ہے. ہم بے دریغ کسی کو بھی جھوٹا بول دیتے ہیں، کہیں پر بھی بے ایمان بول دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ حقیقت کبھی کبھار وہ نہیں ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار اس کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے. تو اس لیے سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ دوسرے کو انسان ہونے کا مارجن ہی دے دو، کیونکہ انسان ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو سدھرنے کا وہ کیا بھی نہیں، ورنہ اس کے لیے تو ایسا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کہنا تھا ہو جا اور ہو جانا تھا، اس سے زیادہ تو نہیں تھا نا. پر وہ یہ فرق رکھنا چاہتا ہے نا. کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ تاکہ آپ کا امتحان جاری رہے، تبھی تو پتہ چلے گا. اگر ہر طرف بھلائی ہی بھلائی ہو تو پھر ہم بھلے کیا ہوئے؟ ہمارا تو پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب بھلائی نہیں ہے، برائی ہے، برائی کے امکانات ہیں، اور ہم اس کے بعد خود کو روک پا رہے ہیں تو امتحان ہے. اور اگر ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، ہر طرف سب کچھ بہترین ہے، تو پھر ہمارا امتحان تو نہیں ہوا. تو لوگوں کو بھی پھر وہی سپیس دینے کی ضرورت ہوتی ہے. جو معیار میں نے اپنے لیے طے کیا وہی معیار میں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دوں بھی اور سکھاؤں بھی وہی. اسی باتوں کی زیادہ سے زیادہ تعلیم دی جائے تو نتیجہ کیا؟ کیونکہ علم آج کل کے دور میں جو کتابوں کا ہے وہ ایک طرف ہے،
پر جو علم آپ کی شخصیت کا ہے وہ اور ہے. تو شخصیت سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. کہ ہم کہتے ہیں نا کسی کو مجھے مسلمان بنانا ہے, تو میں کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا, اور میرا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی دیکھ کے کہے کہ یار مسلمان ایسا ہوتا ہے, اور جب مسلمان ایسا ہوتا ہے تو مجھے دیکھ کے کہے کہ مجھے اس کے جیسا بننا ہے, کیونکہ میرے کہنے سے وہ عمل نہیں ہوگا, اور میرے رویے بتا دیں گے ہر چیز, کہ میرے رویوں سے ہر چیز ثابت ہوگی کہ یہ جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہے, یا بس زبانی کلامی تقریریں کرنے کا شوق تو ہم سب کو ہوتا ہے. تقریر تو آپ کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں, آپ کہیں بھی جا کے بیٹھیں, تو جو بھی آپ کے سامنے بیٹھے گا, جو دنیا میں نہیں بات کر سکتا پر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے تقریر کر لے گا. جب آپ دونوں ہی اکیلے بیٹھے ہوں تو تقریر کر لے گا وہ, اور تقریر کرنے میں اپنے زاویے کو پوری طرح فورس کرے گا. تو وہ میٹر نہیں کرتی. میٹر کیا, ہر وہ چیز اثر کرے گی جس میں رویے میں اس کا عمل بھی شامل ہو, باعمل آدمی ہو. اب یہاں پہ پازیٹیو سولوشن میں آپ کو یہ ہیلدی ڈائٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور آپ کو سموسے لا کے کھلائیں, تو آپ مانیں گے کہ ہیلدی ڈائٹ کا عمل ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو کیا کھلاتے ہیں؟ چنے, کھجور, ٹھیک ہے, مونگ پھلی, ہر وہ چیز جو ہیلدی ہے. تو کول و فیل کا بیلنس کرنا ضروری ہے. اگر آپ کول و فیل کا بیلنس نہیں کریں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا. بتا آپ کو اس لیے رہا ہوں کہ آپ ہو رول ماڈل, اور جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اپنے اوپر اس رویے کو دکھا کر, اور پھر محبت کی زبان ہے ہر مسئلے کا حل.